آج ماہم جب کالج سے گھر واپس آئی تو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے ابو سے مخاطب ہو کر بولی کہ آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اگر مجھے کل تک موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ آپ کو معلوم ہے میری سہیلیاں روز اپنے مہنگے موبائلوں کو میری طرف اچھال اچھال کر میرا منہ چڑھاتی ہیں۔ اب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں کہ ان کے طنز کا نشانہ بندی رہوں۔ ماہم نے یہ ساری باتیں ایک سانس میں اپنے ابو کے گوش گزار کیں اور اپنے کمرے کا رخ کر لیا۔ ادھر ماہم کی امی کھڑکی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اپنے میاں کے پاس آئیں اور اپنی بیٹی کے مطالبے اور رویے پر دونوں میاں بیوی غور کرنے لگے۔ ماہم کے والد کا یہ موقف تھا کہ اس وقت ماہم کو موبائل رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں اور اسے اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ موبائل یا دیگر فضولیات کے ساتھ کھیلنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے، مگر پڑھائی کے لیے وقت محدود ہے۔ انسان کو اپنے کیریئر پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن ماہم کی امی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دیں۔ وہ خود اپنی بیٹی کے رویے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ آخر میاں بیوی کے مشورے سے یہ طے پایا کہ بیٹی کی ضد کے آگے سر تسلیم خم کر لینے میں ہی عافیت ہے۔ جب ماہم کو معلوم ہوا کہ اس کے ابو راضی ہو گئے ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوسرے ہی دن مارکیٹ سے موبائل ہاتھ میں لیے خوشی کے عالم میں کلہ بازیاں کھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت میں اس کے پاس موبائل فون بھی آ سکتا ہے۔ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ پھر وہ موبائل لے کر کالج گئی اور سارا دن اپنا مہنگا موبائل سہیلیوں کو دکھا دکھا کر ان کا منہ چڑھاتی رہی۔ ماہم کا موبائل کا شوق پورا ہو چکا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے چلے گئے اور بات پرانی ہو گئی۔ اب اس کی پڑھائی میں دلچسپی بھی کم ہونے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت موبائل پر ہی صرف کرتی۔ سہیلیوں کے میسجز کی ریل پھیل تھی، چنانچہ وہ کبھی کسی کو SMS کرنے اور کسی کو واٹس ایپ کرنے میں مصروف رہتی، کبھی سہیلیوں سے بات کرنے میں وقت ضائع کرتی۔ امتحان سر پر تھے اور کتابوں کا پلند میز پر بکھرا ہوا تھا، مگر ماہم کرسی سے سر ٹکائے اپنی کسی سہیلی سے باتوں میں مصروف تھی۔ ایک کے بعد ایک سہیلی سے بات ہو رہی تھی۔ رات بھر ماہم کے کمرے کی لائٹ جلتی رہی۔ والدین یہ سمجھتے رہے کہ ان کی بیٹی کتنی محنت کر رہی ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر پڑھ رہی ہے۔ ماں باپ دونوں اس کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ ہماری بیٹی کو کامیابی عطا فرما۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر ماہم کی امی اس کے کمرے میں آتیں اور دریافت کرتیں کہ کس کا فون آیا تھا یا کس سے بات کر رہی تھیں تو ماہم فوراً جواب دیتی کہ کسی کا فون نہیں تھا امی، وہ کوئی رانگ نمبر تھا۔ اسی دوران امتحانات بھی ہو گئے۔ جب اس کے والدین نے اس سے پوچھا کہ ماہم امتحان تو بہت اچھے ہوئے ہوں گے، تم نے بے حد محنت کی ہے، مگر جب ماہم کا نتیجہ آیا تو وہ ہر مضمون میں تقریباً فیل تھی۔ امتحان میں ناکامی اور موبائل فون کی دستیابی کے باعث ماہم کا پڑھائی سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس کے ابو کو اس بات کا بے حد صدمہ ہوا۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر میں نے ماہم کو موبائل نہ دلایا ہوتا تو شاید آج میری بیٹی اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر لیتی۔ کوئی ضروری نہیں کہ بچوں کی ہر ضد پوری کی جائے۔ بعد میں جس کا خمیازہ نہ صرف بچے بلکہ والدین بھی بھگتتے ہیں، اس کا اندازہ انسان کو وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ دور جدید کی چند ایسی اہم ایجادات میں شامل ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کا رخ یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ چند سال کے مختصر عرصے میں ساری دنیا موبائل فون اور انٹرنیٹ کے زیر تسلطل آ چکی ہے۔
یوں کہیے کہ ساری دنیا موبائل فون اور انٹرنیٹ کی اسیر ہو چکی ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو موبائل فون اور انٹرنیٹ کے بغیر ادھورا محسوس کرنے لگا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے معلومات کا ایک نہ تھمنے والا سیلاب امڑ چلتا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا آج آپس میں باہم مربوط ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے معصوم بچے جنہوں نے ابھی بولنا بھی شروع نہیں کیا ہوتا، موبائل اور ٹیبلٹس استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ موبائل کا مسلسل استعمال تو ہر عمر کے افراد کے لیے خطرے کا باعث ہوتا ہے، مگر بچوں پر اس کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ آج کی آپ کو ویڈیو؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔